کی 2 بجے FC والوں نے کیا تھا، جو کہ ہم ان کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 2 دن کے اندر انہیں بازیاب کیا جائے گا۔ پھر ہم عدالت گئے تھے، جج صاحب نے کہا تھا 6 ہفتے کے اندر اندر بازیاب کیا جائے گا۔ 6 ہفتے گزرے 8 سال میں، ابھی تک میرے بھائی کو بازیابی نہیں ملی۔ ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے پیاروں کو بازیاب کیا جائے، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ جو بالاج کے ساتھ ہوا، ہمیں یہی ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ نہ ہو۔ بالاج کے واقعہ سنتے ہی میرے ابو کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور جو تشدد پولیس والوں نے ہمارے ساتھ کی، اس سے تو اور زیادہ ہمارے گھر کی حالات خراب ہوئی ہیں۔ یہاں پر جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی بھی ہیں جو آج آئے ہیں، میں ان سے پوچھتی ہوں، اگر آپ لوگوں کی بیٹیاں ایسے ہو یا جیل میں جائے تو آپ لوگوں کو کیسا لگے گا؟ سوچے ہمارے فیملی پر کیا بیت رہی ہوگی ابھی، جو بیٹے تو گئے، بیٹیوں کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ میں تمام اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ میں ایسے ذلیل مت کرو۔ اوپر بیٹھا ہے جو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، جب لگے گا نا تب پتہ چلے گا۔ ابھی آپ لوگ اپنی کرسیوں کو دیکھتے ہو نا، آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ لوگ ہمیں ذلیل کرتے ہو، جو کرتے ہو کرو، لیکن جب اس کی لاٹھی لگی نا تب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ میرا کزن ہے جس کا نام حافظ ریاض ہے، اس کی فیملی یہاں پر نہیں آ پائی۔ حافظ ریاض جس کا تعلق بسما سے ہے، جو کہ خاران میں کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ حافظ ریاض حامد کو پہلی بار 2010 میں کوئٹہ سے لاپتہ کیا تھا، اور پھر اسے 1 ہفتے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ پھر دوبارہ 2013 کو بھی اسے لاپتہ کیا ایکسی والوں نے، جو کہ اسے دوبارہ 1 ہفتے کے اندر اندر بازیاب کیا۔ پھر 2014 کو اسے اٹھا کر لے گئے، جو کہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ میں تمام اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بھائی کے ساتھ جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے، حافظ ریاض کو بھی بازیاب کیا جائے۔ میں مہرگل مری کے لوائقین سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مہرگل مری کے لوائقین۔ السلام علیکم۔ میں مہرگل مری کے گوار ٹوکایا، مہرگل مری 2015 نا گپتی سریا ملاشا، مہرگل مری وا ڈپٹی ڈائریکٹر ہشت گریڈ آفیسر پاداش پادیا نائٹ سوٹا کو 60-70 مردمات کا 10-15 گاڑیاں تھا، لوگ چاپا جتی، لوگ ضرورتوں پڑتی، ماس سامنے ماس گند کا جا مہرگل مری کے دستا گپت ضرورتوں پڑتا گاڑیاں فوجیاں زور کسش ہمارے یہاں رندہ مہرگل مری کے ماس باز بیمار بھی تھا، گنوخ بھی تھا، گنوخی اندر جا خوت بھی تھا، آیا رندہ مار سونی چید نبی تھا، ماں آزاد نبی سگوں، ماں ہمارے ماں در پدروں، مارے لیاں اندروں، ماں در پدروں، ماں ہر طلاق نکوں، ماں کورٹا فیلکس کورٹ والیا ماں حقا داسا وستی مہرگل مری ریا کنا آیا رندہ ریا دن خوشی ہمیں دے من سے کہ میں پجی ہے نا بڑو دن روت کو نیارتی ہماں دے ماں در پدروں، ہماں دے ماں ریلیانوں، ہر لوگ ابرو ہے فنکشنار وکھاں ماتا کو رکھوں، ریلیاں رکھوں، ہر لوگ ایدانی روشا ہنیاں کنکھاں
میں چکنے دستاں بینرا ہر چکے دستان سرخیاں میں چکنے دستاں فوٹوگاں مار کو نا ظلمیاں بھی گئیں میں در پدر بھی سکوں میں زال رننا چک چوریاں لوگ برا مارے لی کشتو دا اسلام آباد آت کو پاسی بلوچنی ریاکن کا واسطہ فوجیاں میں چیل ٹائیں تا آرمی والیاں مار کو چوک سا مار کٹ سا جسا میں دست بورے تو میں دست کڑو نوی گئے دست پرشتی گئے میں جردارتی گارا میں چپل گارا میں موبائل بھرتا گتی دیتا مشار کی ریاک سا گرشے موبائل آدیا پتو ذرا سیاں کشم نہ دیتا مکشار ریاک سا گر مشای گاندیا میں ساما بھرتا گتی مار کو چیل ٹائیں تی دارتی دے میں یہ ٹھوکے مار کو نکوتی میں اسٹوڈنٹ بھرتا گتی میں اسٹوڈنٹاں دارتی داشتی ہے نا میں اسٹوڈنٹاں بلا ریاکتا میں دانشتیاں پتی کل قیدیاں نہیں واسطہ میں باز نے چک پریشان لوگ پریشان مزم دیرا جات کے گاں تربتا جوارانا جخارانا تاہن تو مسلمات کے گھنٹا کسی چپل نے کسی جر نے کسی ہستی ہے کسی نیستی ہے آت کو سر تاہل آتا دے دا پجے تش نیشا مسلمان نے چکا ترسا کنے ایشا چیئے ریا کنے ایشا پدگے کشیں تمام لاپتہ افراد کو بلوچستان میں نسل کشی بلوچوں کی نسل کشی حق دو حق دو حق دو حق دو بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی اب میں درخواست کروں گی والدہ الباب کے اہل خانہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. میں ہوں مریم اکبر اور میرے تعلق پنجگور بلوچستان سے ہے اور میرا چاچا جس کا نام حوالدار باب جان ہے وہ خود ایک پولیس ملازم ہے اور جنوری 2022 کو ان پر ڈیوٹی قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ زہری علاج ہے اور اسی علاج کے دوران 4 جون 2022 کو گھر سے نکلتے وقت لاپتہ ہوا ہے. آج تک اس کا کوئی حال احوال نہیں ہے. حوالدار باب جان جو اپنے زندگی کا 15 سال اس قوم اور ملک کی خدمت میں گزاری ہے وہ ہر وقت فرض شناسی اور ایمانداری کی باتیں کرتا تھا لیکن افسوس اس ملک نے اسے یہ صلاح دیا. آج اسے 2.5 سال ہوا ہے جو وہ لاپتہ ہے. ہم لوگوں نے اس کے خلاف بہت کچھ ریکارڈ پنجگور پولیس اسٹیشن میں درج کی لیکن انہوں نے ہمیں 10 دن کا مہلت دی تھی لیکن ابھی تک 2 سال گزر گئی کوئی حال احوال نہیں ہے. حوالدار باب جان ایک پولیس تھا پر افسوس اسی پولیس ڈپارٹمنٹ کو آج بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ باب جان نام کا کوئی پولیس ملازم تھا. اب سے کچھ نہیں چاہیے. ہم اتنے دور پنجگور سے لے کر اسلام آباد تک صرف اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے آئے ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم اس طرح روڈوں پر در پدر ہو جائیں گے. یہاں آ کر میں اور میری کزن عاقل جو پنجگور سے یہاں آئے ہیں
اپنے چاچو کی بازیابی کے لیے، لیکن یہاں آ کر پہلے دن اسلام آباد کی پولیس نے ہماری بہت اچھی طرح سے ویلکم کی ہے، مار پیٹ کے ساتھ ہمیں گھسیٹ کر جیل پر لے گئی، اور میں یہاں آج 3-4 دن ہے، اور میری کزن عاقل وہاں سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں نے اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا کہ ہم یہاں اسلام آباد آ کے اتنا کچھ ہمیں سننا پڑے گا۔ پلیز ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آئیں ہمیں دیکھیں کہ ہم اس پاکستان میں کس طرح جی رہے ہیں، ہماری کیسی حالت ہے۔ میں اکیلی ہوں، میری پہلی بار ہے اسلام آباد میں، میں اس سے پہلے نہیں آئی ہوں، آج میں آئی ہوں اکیلی، اور میری کزن وہاں سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتی ہوں، پلیز ہمارے اور بھائیوں کو بازیاب کرو، سب کو بازیاب کرو۔ یہاں آ کر تم لوگوں نے ہمارے اور بھائیوں کو گرفتار کر دیے، ہمارے قصور کیا ہے؟ صرف یہی کہ ہم بلوچ ہیں، بلوچوں کا کوئی حق نہیں ہے، بلوچ کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم آگے جائیں، کچھ بنیں، اپنے فیوچر کے لیے کچھ سوچیں۔ ہم اس طرح در بدر روڈوں پہ ٹھوکریں کھائیں گے، ہماری مائیں یہاں آ کر اتنے سردیوں میں اس روڈ پر، اس سڑک پر، ایک کیمپ پر بیٹھے ہیں، یہی امید پر کہ کب ہمارے بیٹے آئیں گے، لیکن یہاں تو ریاست اور کوئی تازہ حال نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی تک ان لوگوں نے ہمیں تاریخ بھی نہیں دی کہ آپ کی پیاروں کو کب بازیاب کریں گے۔ پلیز ہم آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو بازیاب کرو، اور ہم یہاں تب تک دھرنا دیں گے جب تک آپ لوگ ہمارے سارے لاپتہ افراد کو بازیاب نہیں کرتے، اور ہمارے بھائی کزن جو سلاخوں کے پیچھے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، کچھ اور بھی بھائیوں ہم اس کے ساتھ ہیں۔ پلیز ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو بازیاب کرو، اور ہمارے چاچو کو بازیاب کرو، اور ہمارے پیاروں کو بازیاب کرو، تمام لاپتہ افراد۔ ہم جب تک یہاں دھرنا دیں گے جب تک آپ ہماری یہ ڈیمانڈ مان نہیں لیتے۔ پلیز شکریہ۔ میں درخواست کروں گی میران بلوچ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جو لاپتہ جان محمد کے بیٹے ہیں۔ میں جان محمد کا بیٹا تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں ادھر، ایک امید کے ساتھ کہ میرا باپ بازیاب ہو جائے گا، لیکن اس امید کو ہم نے استقبال کے ساتھ دیکھ لیا، اور میرے والد جو 13 مارچ 2013 کو بلیدہ بیت کے علاقے سے لوگوں کے سامنے نادرہ آفس کے سامنے آپ نے بلا کر ایف سی والوں نے بلا کر وہاں اغوا کر لیا۔ آپ لوگوں کے سامنے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ایف سی والے اٹھاتے ہیں، سی ٹی ڈی والے اٹھاتے ہیں، گھروں میں چاپا مار کے اٹھاتے ہیں، بہنوں کے دوپٹے اوڑھ کے اٹھاتے ہیں، ماؤں کے گودوں میں اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو کہاں گئے ہمارے بندے؟ کہاں ہے میرا باپ؟ کہاں ہیں ان بہنوں کے بھائی؟ کہاں ہیں ان ماؤں کے لاڈلے؟ 10 سالوں سے 11 سالوں سے ہم اس اذیت میں جی رہے ہیں۔ کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے فاتحہ خوانی ہوتی ہے، کچھ سال 2 سال 3 سال پھر اسے بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا اذیت ہے جو ایک بیوی نہیں جانتی کہ وہ بیوہ ہے کہ نہیں۔
میرا باپ جو کہ اس کا ایک بوڑھی ماں ہے وہ شدید بیماریوں کا شکار بن چکی ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں کہ میں اسلام آباد گیا تھا اور انہوں نے ہمیں مار پیٹ کے واپس بھیج دیا، تو پھر وہ کیا سوچے گی؟ کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں؟ کیا ہمارے شناخت کارڈ پاکستان کے نہیں؟ ہم کہاں کے لوگ ہیں؟ ہم کہاں سے آئے؟ ہم بلوچستان سے آئے۔ بلوچستان کہاں ہے؟ بلوچستان پاکستان کا ایک صوبہ ہے۔ تو ہمارا درخواست یہی ہے، ریاست سے ہم یہ درخواست کر رہے ہیں، اور یہ درخواست ہم 10 سالوں سے کر رہے ہیں، 11 سالوں سے کر رہے ہیں، ہمیں بس تسلیاں مل رہی ہیں۔ لوگ آتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں کہ آپ کے لوگ آئیں گے، آپ کے لوگ آئیں گے، آپ کے لوگ آئیں گے، لیکن ہمیں اب تک ان کی کوئی حال معلوم نہیں کہ وہ مر چکے ہیں یا زندہ ہیں۔ میں بھی وہاں استقبال میں تھا تو مجھے بھی کسٹڈی میں لے جایا گیا، تو ہم نے کسٹڈی میں ایک رات برداشت نہیں کیا، وہاں پینے کا پانی بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے پیسے مانگ رہے تھے، تو بھلا ہمارے لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ ایک کسٹڈی نہیں، وہ ایک ٹارچر سیل ہے۔ ٹارچر سیل اور کسٹڈی میں فرق ہوتا ہے، تو ہمارے لوگوں کو آپ نے ٹارچر سیل میں رکھا آخر کیوں؟ ہمارا سوال یہی ہے، آپ کے پاس عدالت نہیں ہے، آپ کے پاس قانون نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے اگر کوئی قصور کیا ہے تو ان کو عدالت کے سامنے لایا جائے۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، میں ہر علاقے میں جایا ہوں، میں انہیں یہ بات کی ہے کہ اگر ہمارے لوگوں نے کوئی قصور کیا ہے، سب سے بڑا جرم قاتل کا ہوتا ہے جو اسے پھانسی کی سزا دیتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا۔ وہ صرف سادہ سیدھے لوگ تھے، اپنے کاروبار چلا رہے تھے، کوئی حوالدار تھا، کوئی ماسٹر تھا، تو آپ لوگوں نے ان کو اٹھایا کیوں؟ اگر ان کا کوئی جرم ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ انہیں جو بھی سزا دیں گے ہمیں منظور ہے، لیکن اس اذیت کو ہم برداشت اور سے نہیں سکتے۔ یہ فوٹوز ان کے ہاتھ میں اور یہ تاریخ آپ کو سب بتا دیں گے۔ شکریہ۔ ہمارے پاس لاپتہ جانزیب بلوچ کی والدہ بھی موجود ہے کہ جنہیں اسلام آباد پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہیں ریاست کی جانب سے اندرونی چوٹیں زخمیں تو بہت دی گئی، لیکن انہیں اس بار جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ اٹھ کے اب سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ لاپتہ جانزیب بلوچ کی والدہ۔ جانزیب محمد حسنی نلمر کنی داڑی تھو اسماری کی تھو سنور دا قائم پٹی تینا جانزیب محمد حسنی نلمر تھو اسی قائم پٹو دا مستمی گواری کنی گنی اٹوٹ اسلام آباد کاراچی کوئٹہ جانزیب کی تھو سنور جانزیب کنا آخری سارا کنی کسا فکونا دا مسجد معصومنا او کھنام باوے معصومنا باوے مانور بلوچنا باوے کھنا چھناتا باوے کھنی پینکا سرداشتمی کو سال جانزیب درینو اور ایدہ خیم پٹی تو اسی تو سنوٹ کنتو دا فوٹو مسونی پینی چسمتانی کنتو او دا خیم پنا تیاٹی بسور لغف دا تیاٹ لٹا تیاٹ کنا ترکا کے پرغانو کنا نتی پرغانو کنا سور گنان تی نندار خالی فوٹو تو بسو فوٹو پینتونو کنا مانوری نا مارنگ نا بخیرہ امریکہ نا مانوری لٹس دی سو کٹارتے ہوتے نا ماما کی بسوری عید کنیم کی لٹس دی سو کٹارتے جیل لٹی گرے کنا مانوری چونکا تورے داڑی کنی لٹس دی سو کٹار ننی پین سارا فقط ننا جانزیبی کنا ایلوم کنا باوے تینا ایلوم تا ایر تا کلنا باوے نادی ایلوم مانور راستا باوے نادی ننی کسف ننا دادی ننی دونوں سلام اللہ اسلام آباد نشیلتی کنا فرغار رکی کنا فرغار جانزیب تتاوس کنی الٹا لٹس تسو کنی جوانو کنا زیا جوانو خودس شاغر اسلام آباد ستولنگ ندا خیم پنا کنی جوانو گودس ملا نتی کنام فرغار ترکی کنام فرغار کنا اللو چھنا کی مونا ندا خلقو ریسٹورنٹ آتی کٹار ہوتیا گیس شاغر دیر یخو شاغریا تا مردہ مریض و داری بیٹے ننی استنا مریض مستان داستو بودی اصل جوان استنا مریض ننا چھنا کی اٹھ دیتا بند کریں
خدا قدر ابونا ندا چنا کی متمو دا اسٹوڈنٹ کی نناتا مسلکمو باز بلو عزت سورے ننی جوان عزت اسلام آباد ننی بلو عزت سس ننو امید کریں بسن بلوچستان انکی داڑی ننا چناتی کی تسمری فولٹا ننی جوان لٹ تسو ننی جوان پوٹاتی ننا کشکار گدا کی ننا کشکار ننا عزت دادی ننا بلوچا بلا بلا ننی سائل رکھے روری رکھی ننا لما ویڑاتی تو انت مننگ نشی تمام لاپتہ افراد کو تمام لاپتہ افراد کو تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی تمام لاپتہ افراد کو نہیں سر پرمیشن باقی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھے رہے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں بیٹھے رہے تمام دوست بیٹھے رہے میڈیا کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں سے گزارش ہے وہ بیٹھے رہے پیچھے جو لوگ موجود ہیں سائڈ میں تمام دوست بیٹھے رہے ہمارے پاس فیملیز موجود ہیں ان کو سنیں ان کو ٹائم دیں وہ آپ کو اپنا دکھ بتانا چاہتے ہیں اپنے حالات بتانا چاہتے ہیں بیٹھے رہے اور انہیں سنیں ہمارے پاس لاپتہ سعید احمد کی والدہ موجود ہے جو آپ سب سے بات کرنا چاہتی ہے آپ سب کو بتانا چاہتی ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے ان کی زندگی کیا ہے تو انہیں ٹائم دے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے اور بیٹھے رہے سعید احمد نام آؤٹ کنیدہ ولی کبارف کی داڑی میں اسلام آباد آبستنو دم سوار چار واری کریں اسلام آباد آبستنو داوار کریں باز میمانی میں سنے ننے کرے باز دعوت سنے میمان نمازی کریں داواری تو ننا باز ننے کا بلوچستان گلی گلیا رلان در پدر دو دینگان اور گلیا روڈا دو دینگان لیکن اینو دا ملکا بسن اسلام آباد کہ ننا دکھ درد پو مریکت ننوڑا بسن کہ ننا دکھ درد پو مریک ننونا میمان کن ننے میمان نمازی کے لیکن نندائی افسوس ہے کہ نن داڑی بسن او ننازی تشدد کرے ننے کرے درے جیلات جی بند کرے ننے خلکور نن تو ظلم کرے نن تو سی گنو کس گٹ کرے رکھ نن تو باز بے انصافی مسک لیکن سعید احمد دا 11 سال لاپتہ ہے پاکستان نا خفیہ ایجنسی لاپتہ کرنے سے داخل وقت تینا چناتی کی بعض اذیت تجنک بعض تکلیفات چنک تینا چناتی کی تینا سے مجبوری ہے سنبت سنن ننا سے امید ہے بس سنن ننا امید ہے دا کا پورا مرے ننا چناتی ننا جولی تشاغی نندا ملکنا بغاوت کتن دا ملکتی ناسی تو دا ملکنا شہری کنا مار کرے سرکاری ملازم سی نن دا ملکنا بغاوت کتن دا ملکتی ناسی دا ملکنا شہری رہیں گی نن انتے مسلمان سمجھی پاک کی دا او مسلمانو کی دا کافرو نن مسلمانو ننا زیا رحم کرک ننا زیا ظلم کپے دونکہ اسرائیل کرے فلسطین نزیہ ظلم کرنی ہے پاکستان ننازی اندن ظلم کرنی ہے ننا پنڈنگ کی بتا نن داڑ اسلام آباد نن تینا سے مجبوری ہے سم بس سنو سے امید سے بس سنو کہ ننا چنا تھی بازیاب کرک ننا چنا تھی نہیں آندا دکھ درد
في عرف مركر ننا شباش تكليفتي ونباز زيادة تنتنا چناتے کی ننا چنک داور نلائی کفس کسی زندان تیٹی بندو اگر وہ زندان تیٹی بندو ننا ار خوشی بندی زندان تیٹی ننا ار تکلیفہ تیٹی انک ننا ہمیشہ تینا تکلیفہ تیٹی انک ننا پنجا دے گورنر ہاؤس نمونا کوئٹہ تو سنک رانا ثناء اللہ بس ننے بش کرے کہ ننا تو یقین دیانی کرے کہ ننا چنا تھی بازی آم مرے دے نن تینا جاگر ہوتی گیٹا تھا مونا شان کہ ننا چنا مرے دے ننا تکلیف آتی کو مرک اللہ دینا من نے اللہ نے دینا رسول من نے اگر مسلمان جو اس ننا نن مسلمان ننا تکلیف آتی کو مرک نن باز تکلیف آتی انتنا چنا تھی کہ باز ازیت دینا ہر آگلی آکھانا اپنا پیشن نہ ملکانا پیل کے لے گی ننا